یہ عنوان پڑھ کر آپ کو حیرت ہوگی، پر مضمون پڑھنے سے آپ کی حیرت زائل ہو جائے گی۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے رہے تھے اور طلبہ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے۔ اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تھے، تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے سوائے یحییٰ بن یحییٰ اللصیصی۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے؟ اس پر یحییٰ بن یحییٰ اللصیصی نے کہا، میں مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے۔ اگر ہم اس قصے پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف ایک طالب کو اس کا ہدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لیے آیا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے، جبکہ دوسرے بھاگ پڑے۔ آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے، پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے، خصوصاً رمضان میں، جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدف مقرر کر کے رکھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم جو غافل رہتے ہیں، جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گھیرے رکھتے ہیں، مثلاً انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، موسیقی، میچ، IPL اور مختلف چیزیں آج کے دور کے ہاتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انعام فرمایا ہے، جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا، نیک اعمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، رحمان کا تقرب حاصل کرنے کا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا رکھتے تھے، پر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ ہمیں ملا ہے تو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائے۔ کوئی نہیں جانتا اسے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں، تو چاہیے ہمیں اس عظیم نعمت پر رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔